صفحہ نمبر 25 اور 26، 25 اینڈ 26۔ سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت، معارف القرآن جلد اول، رائٹر ہیں اس کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، مفتی اعظم پاکستان۔ یہ ان کی لکھی ہوئی تفسیر ہے جو کہ حضرت تقی عثمانی کے والد ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ صفحہ نمبر 25 اور ہیڈنگ ہے ہمارا سب سے پہلے نازل ہونے والے آیت۔ صحیح قول یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی سب سے پہلی جو آیتیں اتریں وہ سورۃ علق کی ابتدائی آیات ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کا واقعہ یہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی ابتدا تو سچے خوابوں سے ہوئی تھی، اس کے بعد آپ کو خلوت میں عبادت کرنے کا شوق پیدا ہوا، اور اس دوران آپ غار حرا میں کئی راتیں گزارتے اور عبادت میں مشغول رہتے تھے، یہاں تک کہ ایک دن اسی غار میں آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرشتہ آیا اور اس نے سب سے پہلی بات یہی کہی کہ اقرا یعنی پڑھو۔ حضور نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس کے بعد خود حضور نے واقعہ بیان کیا کہ میرے اس جواب پر فرشتے نے مجھے پکڑا اور مجھے اس زور سے بھینچا کہ مجھ پر مشقت کی انتہا ہو گئی، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور دوبارہ کہا کہ اقرا۔ میں نے جواب دیا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے مجھے پھر پکڑا اور دوبارہ اس زور سے بھینچا کہ مجھ پر مشقت کی انتہا ہو گئی، پھر اس نے مجھے چھوڑ کر کہا اقرا۔ میں نے جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر اس نے مجھے تیسری بار پکڑا اور بھینچ کر چھوڑ دیا، پھر کہا اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم۔ پوری آیت ہے یہ۔ پڑھو اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو منجمد خون سے پیدا کیا۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار سب سے زیادہ کریم ہے۔ یہ آپ پر نازل ہونے والی پہلی آیت تھی۔ اس کے بعد 3 سال تک وحی کا سلسلہ بند رہا۔ اسی زمانے کو فترت وحی کا زمانہ کہتے ہیں۔ پھر 3 سال کے بعد وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا آپ کو آسمان و زمین کے درمیان دکھائی دیا اور اس نے سورۃ مدثر کی آیات آپ کو سنائی۔ اس کے بعد وحی کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ ناظرین کرام، اس کتاب کا نام ہے معارف القرآن۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی، یہ تقی عثمانی کے والد ہیں اور یہ بہترین رائٹر ہیں اس کتاب کے۔ یہ کتاب کی تفسیر انہوں نے لکھی ہے، بہت پسند کی جاتی ہے ملک میں، ملک سے باہر۔ حضور فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین انسان ہے جو خود بھی قرآن پڑھتا ہے، جو خود بھی قرآن سیکھتا ہے، جو دوسروں کو سکھاتا ہے، دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ اس وہ محنت کی ضرورت ہے، سب مل کے محنت کریں، اللہ تعالیٰ سب کے دلوں میں بٹھا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔